23 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم مجھے اس کی صحیح صحیح تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرے ہیں، گھوڑے ہیں، جن کو عقل ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر انہیں سنا دیتا جب بھی انجام کار نہیں ہوتا کہ یہ اس سے اعراض کر جاتے۔ اس سے پہلے جو آیا مبارکہ ہے اس میں تذکرہ ہے منافقین کا، اور یہاں بھی ذکر انہی کا ہو رہا ہے۔ جانوروں سے بدتر انہیں کہا ہے، بھوکے بہرے ان کو کہا گیا ہے، اور ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اگر ان میں کچھ بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سناتا۔ یہ دونوں آیات میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو جانوروں سے بدتر کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو دل سے نہیں مانتے۔ پھر ان کو گونگا اور بہرا بھی کہا ہے۔ آپ اگر دیکھیے قرآن پاک میں تو قرآن پاک کی یہ آیات یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صحیح سلامت ہیں، یعنی زندہ تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے گونگے اور بہرے کہہ دیا۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شہید ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ یہ تو زندہ ہے۔ شہید کے بارے میں کہا کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا اور کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے، حالانکہ ظاہری طور پر نظر یہ آتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ مختلف پیسز میں تقسیم ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جو چل پھر رہا ہے اس کو قرآن پاک نے مردہ کہہ دیا۔ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کی غلامی میں زندگی بسر کرے تو وہ مار کر بھی زندہ ہے، اور جو ان کا نہیں ہے وہ جی کر بھی مردہ ہے۔ یہی فرق ہے۔ اور کہا نا کہ دیکھیے انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل تر ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بندہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ لیکن اگر وہ بندگی نہ کرے تو پھر فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہے اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم اور عزت و تکریم والا اور مرتبہ و مقام والا ہے تو اس کا پیمانہ بھی ایمان اور اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن اگر اس سے معلوم ہے تو پھر وہ دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن قرآن پاک اس کو کہتا ہے کہ یہ جانور سے بھی کیا ہے، بدتر ہے۔ اسی طرح سماعت وہ سماعت ہے جو سن کے ہدایت حاصل کر لے، بصارت وہ بصارت ہے یعنی دیکھنا وہ دیکھنا ہے جو دیکھ کر ہدایت حاصل کر لے، اور زبان سے ہی وہ زبان ہے جس زبان پہ حق جاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں
ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔